اور دوسری بات کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو خود اس زکوٰۃ دینے والے کا ہے۔ جو مالدار زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خود دنیاوی اور اخروی منافع حاصل کر رہا ہے، آخرت کے فائدے تو وہاں پہنچ کر ملیں گے، اور یہ دنیا میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے بڑے فوائد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل میں سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ مال کی محبت ہر انسان کے دل میں تقریباً ہے، ہر انسان بچانے کی فکر کرتا ہے، گنتا بھی ہے، گن کر خوش بھی ہوتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ بچے۔ تو مال کی جو محبت اس کے دل میں ہے اور اس کی طبیعت چاہتی ہے بخل کو، زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں یہ محبت میں کمی آتی ہے، یہ بخل کا یہ مادہ کم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ دنیا کا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں گے۔ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ کم ہوا، 100 میں سے 2.5 روپے دے دیے تو 97.5 بچے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال میں اللہ برکت دیں گے، اور برکت کی اب جو بھی شکل اللہ کی طرف سے ہو، یا تو اس کو کوئی ایسا موقع دے دیا جس میں اس نے بہت سے پیسے کما لیے، یا جو اس پر آفت آ سکتی تھی اس پر، اس کے مال پر اللہ تعالیٰ نے وہ دور کر دی۔ تو مال زکوٰۃ کے طور پر نکالنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، آخرت کا تو جو ہونے والا ہے وہ ہوگا، دنیا میں بھی آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے، بہت سی آفتوں سے، بہت سی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے غیبی آواز سنی کہ بادل کو خطاب کیا گیا کہ بادل تو فلاں علاقے پر اپنی بارش کو برسا، اور فلاں ابن فلاں کی وادی کو سیراب کر۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے بڑی تفصیل سے۔ تو جس آدمی نے غیبی آواز سنی تھی وہ برابر اب متوجہ ہو گیا کہ کون شخص ہے۔ آواز ہوتے ہی بڑے بادل میں سے ایک چھوٹی بدلی الگ ہوئی اور اس نے پانی برسانا شروع کیا۔ ایک جگہ پر ایک گڑھے میں پانی جمع ہوا اور پھر نالے کے ذریعے سے بہنے لگا۔ اب جس نے یہ آواز سنی تھی وہ نالے میں بہنے والے پانی کے پیچھے پیچھے جانے لگا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو دیکھا کچھ دوری پر ایک آدمی اپنے کھیت میں پھاوڑا لیے ہوئے کھڑا ہے، اور نالی سے جو پانی بہہ رہا ہے وہ اس کدال کے ذریعے سے پانی کو اپنے کھیت میں لے رہا ہے، اور وہ بادل کا برسا ہوا پانی اس کے کھیت میں پہنچ رہا ہے۔ اس نے جا کر پوچھا، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا فلاں ابن فلاں۔ تو یہ وہی نام تھا جو اس نے اس غیبی آواز میں سنا تھا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سا شخص ہے کہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بادل کو خطاب کیا گیا کہ تو پانی برسا اور اس کے کھیت کو سیراب کر۔ یہ کھیت والا بھی پوچھنے لگا کہ آپ کو میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے بتایا کہ میں نے غیبی آواز میں آپ کا نام سنا تھا، اس لیے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ وہی شخص ہیں، اور یقیناً آپ وہی ہیں۔ تو آپ اپنا عمل بتائیے کہ ایسا کیا عمل آپ کرتے ہو کہ بادل کو خطاب کیا جا رہا ہے آپ کے کھیت کو سیراب کرنے کا، آپ کا عمل کیا ہے؟ تو اس شخص نے جو اپنا عمل بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس نے کہا کہ اصل اس کھیت سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو بھی اناج غلہ کھیتی جو بھی نکلتی ہے، میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہی کا نام ہے، یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، اور دوسرے صدقات نفل ہوتے ہیں۔ تو 3 حصے کر لیتا ہوں، اس میں سے 1/3 ایک ثلث میں اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہوں، دوسرا 1/3 اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا 1/3 آئندہ کی پھر کھیتی کے لیے جو بیج کے طور پر ضرورت ہوتی ہے اس میں استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، غیبی نظام اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چلا دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو روزانہ صبح یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا وممسکا تلفا، کہ اللہ جو تیرے لیے تیرے حکم پر مال کو خرچ کرتا ہو اس کا نعم البدل اس کو عطا فرما، اور جو روک کر رکھتا ہو اس کے مال کو تباہ اور برباد کرنا۔ تو جو آدمی زکوٰۃ کا مال جو اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم حکم ہے، فرض کے طور پر ہے،
اس میں اپنا مال خرچ کرے گا، فرشتے کی اس دعا کا حقدار بنے گا، اور جو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتا فرشتے کی اس بد دعا کا حقدار بن جائے۔ بہرحال فضائل